کتاب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن واقعہ کربلا کے پس منظر میں جو میں سننا چاہتا تھا وہ شاید وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ یہ تو احناف کی نظر میں، جیسے آپ نے بولا کہ حضرت معاویہ کے بعد یزید کے درمیان میں جیسا جیسا کچھ ہوا، اس کے باوجود احناف کہتے ہیں کہ یزید کو لعنتی بھی نہیں کہنا اور یزید کو کافر بھی نہیں ہم کہہ سکتے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ امام حسین تو بعد میں اس کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ تخت پہ بیٹھا کیسے؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اور پورا پیچھے پس منظر کیسا ہے؟ یزید کو سپورٹ کرنے والا کون سا؟ وہ خلیفہ کیسے بنا ہے؟ جبکہ اولین صحابہ بھی اس ٹائم موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے یزید کو خلیفہ کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ بھائی یہ آواز اب بند سادہ کر دیں، سمپل کر دیں۔ جو ہمارے بھائی نے کہا کہ بھائی اب ایک مجلس میں یا ایک محفل میں پورا سارا تو ڈسکس ہو نہیں سکتا کہ بندہ کہے کہ سارا ڈسکس ہو سکے۔ جتنا مجھے ہو سکا میں نے کیا، اور اس میں نے اشارہ کیا کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں، ہمارے امام احمد شاہ احمد نورانی صاحب یہ فرماتے تھے کہ یزید تخت پر قبضہ اس نے جمایا۔ قبضہ جمانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور ابھی تک اس سلسلے میں کوئی بات طے نہیں پائی تھی، کیونکہ یہ تاریخی باتیں ہیں نا، تو تاریخی باتوں میں ہر قسم کی بات آپ کو ملے گی، ہر قسم کی بات آپ کو ملے گی کہ ایک واقعہ ایک طرف ہوگا، ایک واقعہ دوسری طرف۔ یعنی جیسے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ نبی پاک کتنی دفعہ فوت ہوئے ہیں؟ ایک دفعہ فوت ہوئے نا، بندہ 3 بار تو نہیں فوت ہوتا، لیکن بخاری مسلم میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے، یعنی 3 روایتیں ہیں، 63 کا بھی ہے، 60 کا بھی ہے، 62 کا بھی ہے، وہ تینوں صحیح ہیں، اور تینوں کو مانو گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی پاک کی وصال کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 3 مرتبہ۔ تو ایسا تو عقلاً ممکن نہیں ہے۔ تو بات سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ باتیں تو بہت ساری آئی ہیں، ہم تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس زمانے میں ہم پیدا بھی نہیں ہوئے۔ ہم تک جو سورس پہنچے ہیں، جو سورسز ہیں، ان سورسز جو چیزیں پہنچی ہیں، ان میں سب سے زیادہ مضبوط سورس کون سا ہے؟ یعنی آج ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو سب سے زیادہ مضبوط سورس ہم تک قرآن پاک ہیں۔ کوئی بات بھی ہے، سب سے پہلے آپ اس حوالے سے کس سے رہنمائی لیں گے؟ قرآن پاک سے، کہ اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے۔ میں اپنے اگلے منٹ کے بارے میں، آپ اپنے اگلے گھنٹے کے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو خالق مالک ہے، اسے تو جب سے کوئی چیز نہیں بنی وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے لیے تو یہ بھی کہنا جائز نہیں کہ ایک چیز پہلے اسے پتہ نہیں تھی تو بعد میں اس کے علم میں، ایسا بھی کہنا جائز نہیں ہے۔ تو سب سے بہترین مضبوط سورس قرآن پاک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد پھر حدیث ہے، پھر تاریخ ہے، پھر تجربہ ہے۔ تو اب اگر اس کو صرف تاریخ پر رکھا جائے کہ یزید کو خلیفہ کس نے بنایا، تو اس حوالے سے 2 باتیں ہیں جو تاریخ کو پڑھنے کا۔ آپ نے کتنی ہسٹری کی کتابیں پڑھی ہیں؟ نہیں، ویسے میں تو طنز نہیں کر رہا، میں آپ کے نالج کے حساب سے آپ سے ڈسکس کرنا۔ آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں اگر آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ میں ویسے آپ کے چاہتا ہوں کہ پھر آپ کے میں لیول کے مطابق آپ سے گفتگو کروں۔ جی ہاں، وہی نا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو میں نے نا حدیث بھی پڑھی ہے اور تاریخ کو بھی پڑھا ہے۔ تو تاریخ میں بہت زیادہ متضاد چیزیں ہیں، تو لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 2 طرح کی باتیں ہیں یزید کی تسنشینی میں۔ پہلی بات کہ یزید کی تسنشینی طے نہیں پائی، ایک بات یہ ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ یزید کا فسق اور فجور اور اس کی یہ کتنی بھی بد اعتداریاں تھی، حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عیان نہیں ہوئی تھی۔ ان کا ثبوت کوئی بندہ نہیں دے سکتا ہسٹری میں کہ حضرت امیر معاویہ کو یہ پتا تھا کہ بھئی وہ شراب پیتا ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے وہ شرابی نہیں تھا، ان کے ہوتے ہوئے اس کی کوئی بھی بری بات سامنے نہیں آئی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ابھی طے نہیں ہو رہا تھا کہ بھئی کس کی تخنشینی ہوتی ہے۔ یہ بھی حضرت ابی معاویہ طے کر کے، جیسے حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو ظاہر حضور علیہ السلام نے کسی کا نام لیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا؟ نہ حضرت مولا کا لیا، نہ حضرت صدیق اکبر کا لیا۔ ہاں، قرائن شواہد یہ ہیں کہ 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی، نماز کا آپ کو بنایا گا، تو صحابہ نے مل جل کر مولا کا فرمان بھی ہے
کہ جس شخصیت کو نبی پاک نے ہمارے دین کے لیے پسند کر دیا اسے ہم نے اپنی دنیا کے لیے پسند کر لیا. تو چناؤ کا معاملہ اس طرح ہوا نہیں جس طرح کے ہونا چاہیے تھا. اور چونکہ وہ لوگ غالب آ چکے تھے جو دنیا پرست تھے, ان کی جو ہیں وہ قربتیں ارد گرد آ چکی تھیں, تو اس وجہ سے یہ تخت نشینی حضرت امیر معاویہ کے ذمہ نہیں ہے, پہلی بات. اور اگر ان روایات کو بنیاد بنایا بھی جائے کہ جن میں انہوں نے کوشش کی یا بیعت کروائی, کچھ لوگوں کو کہا, بعض علاقوں میں بھیجا, یا کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ بیعت لے کے آئیں, تو اس وقت تک یزید کا فسق اور فجور ثابت نہیں تھا. یزید عام جس طرح ایک نارمل لڑکا ہوتا ہے اس طرح تھا. جی ہاں میں عرض کر رہا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں. صحابہ موجود تھے, اہل بیت بھی موجود تھے, کسی صحابہ تو نہیں نہ موجود تھے, اہل بیت بھی موجود تھے. تو اب جب تک وہ طے نہیں تھا کہ یہ نہیں ہوا, جب اس کو بنا دیا گیا, پھر جب اس کے پاس طاقت آ گئی, قوت آ گئی, تو پھر اس نے یہ شروع کر دیا. تو پھر یہ واقعات ملتے ہیں احادیث کی کتابوں میں بھی کہ صحابہ کرام اس کو ٹوکتے تھے, اس کے دربار میں جاتے تھے, اس سے کہتے تھے. اب یہ مجھے مسائل نماز دکھائیں. یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابو داؤد میں, مسلم میں, بخاری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو دعائیں بیان کی, جو نماز کے طریقے کو بیان کیا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے, حضرت امیر معاویہ کے دربار میں بیان ہوتا. اور بخاری شریف میں اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عباس سے پوچھا گیا, ابن عباس سے, ما تقول فی امیر المومنین معاویہ, آپ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف میں وہ دیکھو مجھے نمبر میں بتا دوں تاکہ آپ, جی ہاں جی وہ تو پتہ ہے آپ کو, پتہ ہے نا. اس میں امیر المومنین انہوں نے ان کو کہا اور کو فقیہ کہا. فقیہ مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں جامع ترمذی میں روایت ہے کہ ایک فقیہ 1000 عادتوں سے زیادہ شیطان پر کیا ہوتا ہے؟ بھاری ہوتا ہے. لہذا یزید نے قبضہ کر لیا, جیسے ہم محمد بن سلیمان ہیں سعودیہ میں. جی کس کا؟ ہاں کتنے ریفرنس صاحب ہو جائیں گے میں آپ کو دے دوں گا. اب یہاں تو ظاہر ہم لائبریری تو ہم یہ لے کے چلتے نہیں نا سارا. آپ کو یہ سارا میں ریفرنسز دوں گا کہ 2 باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں کہ تاریخ کی لحاظ سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے اس کو نامزد نہیں فرمایا, اسی کش مکش میں اتصال ہو گیا. دوسری بات یہ کہ کچھ جگہ اگر بیعت کی بھی ہے, کروائی بھی ہے, تو ابھی میں یہاں پہ آپ کو کتنی مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ ووٹ دیتے ہیں ایک کسی ایم ایل اے کو, کس لیے سے کہ یہ ہمارا کیا کرے گا, کام اچھا کرے گا, نیک آدمی ہے, کوئی ہمارا مدد کرے گا, لیکن وہ کیا کرتا ہے, بعد میں برا نکلتا ہے. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں, گناہگار ہوں گے. اس کو امت نے موقع دیا. یہی امام حسین اسے فرماتے تھے کہ یزید کو کہ تجھے امت نے موقع دیا, تو منتخب ہو گیا. بیٹھنے سے پہلے اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا مشہور, ٹھیک ہے. جب بیٹھا, طاقت آئی, بگڑا, خراب ہوا, اس نے پھر یہ ساری باتیں کیا کرنا شروع کر دی, گانے بازے, اور اسی لیے تو اعتراض شروع ہوا. تو لہذا امت نے پھر اس کے خلاف زور لگایا, جو جس حد تک جتنا کچھ کر سکتا تھا انہوں نے کیا. اور حتیٰ کہ امام حسین نے پھر اپنی جان بھی قربان کی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوبارہ اسلام کیا ہوا, اصل صورت پہ آ گیا. تو یزید کی جانشینی میں کسی ایک صحابی کا بھی ہاتھ نہیں. پہلے اگر کسی نے بیعت کی تو اہل مدینہ کی بیعت کیوں واپس نہیں کی؟ اہل مدینہ نے پر کیوں ظلم کیا یزید نے؟ کہ وہ انہیں پہلے یہ پتا تھا کہ یہ تو حضرت معاویہ کا بیٹا ہے, تو یہ شاید نیک ہوگا. لیکن جب مدینہ والوں کو پتا چلا کہ یہ تو ظالم ہے, یہ تو فاسق ہے, یہ تو بے نمازی ہے, یہ تو شرابی ہے, تو انہوں نے کیا کیا, یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. اور اس کا انہیں خمیازہ یہ ختم پڑا کہ انہیں قتل کیا گیا, ان کے گھر جلا دیے گئے, ان پر حملے کیے گئے, مکہ مکرمہ کو حلال کر دیا گیا, اتنے ظلموں سے کم ہوئے. تو اگر صحابہ کرام اس وقت موجود تھے تو صحابہ کرام نے بھی یہ نہیں کہ امام حسین کا نام بڑا ہے, شان بڑی ہے, وہ قائل ہے اس معاملے میں, لیکن صحابہ کرام نے بھی کم قربانیاں نہیں دی ہیں اس یزید کو ختم کرنے میں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے ریفرنس میرے بیٹے موجود ہیں, آپ جتنے کہیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ پیش کریں گے. ہاں دوسرا, جی ٹھیک ہے, کرنے کوئی بات نہیں, کوئی نہیں, کرنے بیٹے. ایک اور سوال آپ نہیں دیکھے نا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ ایک پڑھے لکھے بندے ہیں, آپ جاہل تو نہیں ہیں. کسی کو کافر کہنے کے لیے کسی بندے کو بھی شخصی طور پر اس کی کفر کی دلیل چاہیے.
اچھا میں یہی عرض کرنے لگا ہوں. ہاں بھائی یہ اذیت جو ہے, اذیت کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا کرنا, قتل کرنا. قتل کرنا کفر ہے. کوئی ایک دکھا رہا ہے, یہ تو کہہ رہا ہوں آپ بس آپ بحث کریں گے, آپ حدیث لے آئیں گے نواز رسول کو قتل کرنا کفر ہے, دلیل تو چاہیے ہوگی نا. نہیں یہ تو جذبات سے فیصلہ تو نہیں کرنا. ہم میں عرض کر رہا ہوں نا, میری سن نہیں, میں میری بات سنیں نا ایک منٹ. اچھا میں ختم کر دیتا ہوں, اب آپ سنیں. جی بیٹے بات یہ ہے, کافر کو ہوتا ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرے, دین کی کسی اصل کا انکار کرے. امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے کہ ہم اس کو خود کافر کہتے نہیں, کوئی کافر کہے تو اس کو روکتے نہیں. ٹھیک ہے, ہمارا تحقیقی معاملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کسی سے صراحتاً کفر ثابت نہ ہو اس کو کافر نہیں کہتے. پھر آپ ثابت کریں نا, آپ دلیل کر رکھ لیں, میں لینے آ جاؤں گا. آپ یہ ثابت کرتے کہ قتل کرنا کفر ہے, نماز رسول کو قتل کرنا کفر ہے, خود حضور نے فرمایا ہو یا امام حسین نے کہا ہو. امام حسین کو شہید, اچھا جی گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, لعنتی ہے, ہم اسے لعنتی بھی کہتے ہیں. سنیں نا بات, سنو نا میری بات. آپ کا دعویٰ ہے, آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ علم والے, علمی کتابیں ہیں, ایسا ہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, اہل سنت علم والے ہیں کہ جذبات سے کافر کہیں گے یا دلیل سے کہیں گے. تو دلیل کا کسی دلیل میں ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو شہید کرنا وہ کیا ہے, گناہ ہے, گناہ ہے کبیرہ ہے. قتل کرنے سے بندہ کسی کو کافر نہیں ہوتا. لیکن اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل اس کو کافر کہتے ہیں, ہمارے امام صاحب محتاط ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کے اس پر جو ہے نا کفر کی باضابطہ دلیل نہیں ہے, صراحت سے ثابت نہیں ہے, اس لیے توقف کرتے ہیں. نہ مسلمان کہتے ہیں نہ کافر کہتے ہیں. آپ بے شک ہیں, آپ ساری دنیا کو کافر کہیں, ہمیں کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں. ہاں جواب کسی کا سوال ہے. اگر عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے, اور اگر شیعہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا مختصر سا جواب دیتا ہوں. کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو یہ ہوتے ہیں روافض, یہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں. میں نے کبھی خارج تو وہ ہوتا ہے جو کبھی داخل ہوا ہو, یہ کبھی بڑھے ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے, عیسائی بڑھے گیا تو داخل ہو گیا, لہذا پڑھیں گے تو ان کو بولو یہ بھی مسلمان ہو جائیں, پڑھ لیں گے. سر ہو گیا. کسی کا کوئی سوال ہے؟ ہمارا مسلک جو ہے نا وہ ریت کے ٹیلے پر نہیں ٹکا ہوا, نبی پاک کے فرمان پر ٹکا ہوا ہے, الحمدللہ, اور رسول اللہ کے فرمان پر ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہ ابھی آیا ہوں تو دوبارہ نہیں آ سکوں گا, میں پھر بھی آتا ہوں, لیکن بات دلیل سے اور اس سے ہوگی. ہاں جی, صبر میں قرآن پاک نے ان اللہ مع الصابرین کہا ہے. امام حسین نے ساری زندگی صبر کا سبق دیا. حضرت زینب کو فرمایا کہ صبر کرنا, میرے بعد گریبان چاک نہ کرنا. جہالت موتیں کیا کرتی تھی, جب کوئی جوان فوت ہو جاتا تھا تو اس کے کیا کرتی تھی, گریبان چاک کرتی, نکالے پیٹتی تھی. تو حضور اسلام نے اس سے منع فرمایا. بخاری شریف میں روایت ہے, حضور نے فرمایا اللہ ان پر لعنت کرتا ہے جو ماتم کرتے ہیں. تو لہذا ہمیں حکم ہے کہ ہم صبر کریں جو امام حسین نے کیا. ٹھیک ہے جی سلام. مصطفیٰ جانے اہل بیلا کو سلام شمائے